آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹنس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا. میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا. میں نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا. مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنے لگی. دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے. میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو. کہا اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو. اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا. مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے. یہی ہونا چاہیے میرے بھائی. آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی. آج کا مسلمان نماز سے دور ہے. پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں. اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا. کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا. بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے. جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے. کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولنس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے. نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز. وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ورحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو. اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا. اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی. روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوا. نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کر. تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ امت نماز سے بھی دور ہے. یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے. نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے. کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے. اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی.
वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी, इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है, ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है ये मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। क्या मेरे नबी की तालीम है? मेरे नबी की ये तालीम नहीं हो सकती। मेरे नबी का हाल तो ये कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक अराबी आता है और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ला तज़रिमू, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। मेरे भाई ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया और जब पेशाब साफ कर दी गई, आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को, जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बरादरी अलग है, मेरी बरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से, कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो। आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को काफिर समझते हैं। एक मसलक का मुसलमान इंतकाल कर गया, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आ गया कि जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया। मीडिया में खबर आ गई, मीडिया ने मजाक उड़ाया हमारा। आज मीडिया वालों को भी पता चल चुका है मुसलमानों में कितने फिरके हैं, कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो।
آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے، مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں، دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ آج ایک مسلک کی باری آئی ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی، نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا۔ اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں، جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں۔ آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا، کوئی کیس ہوا، کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے، مدرسوں میں کیس چل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم فراڈ ہو چکے ہیں۔ مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے، بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے۔ یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی، بڑے مسئلے ہیں اس امت کے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گئے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، دیندار ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے، نماز بہت ضروری ہے، داڑھی بھی بہت ضروری ہے، سجدے کا نشان ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر معاف کیجئے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں۔ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، اس سے سرکشت نہ ہو، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کیا بچ نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ حدیث نہیں پڑھتے، لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا، لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں۔ آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں۔ مسلمان کیسا کرتا ہے؟ آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی بڑھیا عورت آ گئی، آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے، اس کو بٹھا لیجئے۔ کوئی پریگننٹ عورت آ گئی، آپ کھڑے ہو جائیے، کہیے بیٹھ جائیے۔ کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے، چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار، اس کو جانا ہے، آپ کو جلدی بھی ہے، کہیں کام ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا، چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے میرے بھائی۔ اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر، وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا، وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا، آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا۔ اور یہی کام کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی، جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا،
جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی، آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں۔ انسان زمانے کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔